بلیوں کے ساتھ شفقت یہ تو مسلمانوں کے یہاں ہے. عام جانور کو کوئی بھی جانور ہو خواہ وہ بلی ہو یا کوئی اور مارنا اذیت دینا منع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم کئی بار بیان کر چکے ہیں کہ ایک عورت نے بلی پالی ہوئی تھی اور اس نے اس کو چھوڑا نہیں اور اس کو کھانا بھی نہیں دیا, ظلم کیا, اور وہ بیچاری تڑپ تڑپ کر مر گئی. تو اس ایک بلی کی وجہ سے وہ عورت جہنم رسید ہو گئی. تو بلیوں کو اذیت دینا منع ہے, لیکن اگر بلی اذیت ناک ہو جائے تو کیسے ہوگی اذیت ناک؟ وہ کوئی صاحب کہتا ہے جو ہمارے سارے کبوتر کھا گئی. ہمارے اپنے گاؤں میں ایک بلہ تھا, نظامی صاحب آپ اس کی قوت کو کیا سمجھیں گے کہ وہ چھت سے جمپ لگا کے درخت پر جاتا تھا, جہاں مرغیاں درختوں پر چڑھی ہوتی تھیں ادھر سے مرغی اٹھا کے جمپ لگا کے واپس چھت پر, اور روزانہ کا ایک دیسی مرغا کھاتا تھا. پھر تو طاقت تو ہونی تھی بھٹی صاحب اس میں. ایک دن میں نے اس کو دیکھا کہ وہ ہمارے گھر آیا, اس نے حملہ کیا لیکن کوئی چیز ہاتھ نہیں چڑھی, تو وہ سیڑھیاں چڑھ کے ایسے چھت پر چلا گیا. آپ یقین مانیں کہ اتنا موٹا بانس کا ڈنڈا میں نے پکڑا, میں اس کے پیچھے گیا تو وہ منہ آگے کو کر کے نا تو آخری سیڑھی پر بیٹھا تھا. پوری قوت کے ساتھ میں نے اس کو ڈنڈا مارا اور اس نے سی بھی نہیں کیا. واپس مڑ کے اس نے ایسے مجھے گوری ڈالی اور بڑے مزے سے چلتا ہوا چلا گیا, اور میں اس کی اس حرکت پر حیران پریشان, دوسرا ڈنڈا مارنا ہی بھول گیا. اتنا مضبوط شوق میں کہ اس کو وہی کچھ نہیں. اور وہ روزانہ کا ایک دیسی مرغ کھانے والا ایسے نکلنے تھے نا, اس نے کہا کہ تو وہ بالآخر ہمارے ایک دوست نے, ان کے ہاں بھی مرغیاں چٹ کر گیا, ہر روز ایک اٹھائی جا رہا ہے. کہتا میں چھت پر چارپائی کے اوپر لیٹ گیا, گن لوڈ کر کے, جیسے ہی اس نے فلائنگ کک لگائی اس نے نیچے سے فائر مارا اور پھر وہ مرا. تو ایسی بلی جو آپ کا نقصان کرنے لگ جائے, اذیت دینے لگ جائے, خاص طور پر بلیاں ایسے پلی ہوں تو چھوٹے بچوں پر بھی حملہ آور ہوتی ہیں. تو ایسی بلی جو حملہ آور ہو جائے, درندہ بن جائے اور وہ پالتو نہ رہے تو اس کو مارنا بھی جائز ہے. اور روئی کے گالے بنا کر مارنے کی ضرورت نہیں ہے, ڈنڈا ماریں, فائر ماریں, جس سے اس کا خاتمہ ہو. وہ روئی کے جو بال ہے وہ سے کیا اس کو